बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से मुकाबिल प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस बात का दावा करते हैं कि अस्करी क़यादत से मुझसे बेहतर किसी के ताल्लुकात नहीं थे, तो इस मामले के ऊपर कोई ठोस राय सामने क्यों नहीं आ रही, इसके ऊपर बात होगी। मगर खतरे में घिरे हुए इंडिया के वज़ीर दाखिला अमित शाह की गिदड़ भभकियों के ऊपर भी खास तौर पर मैं बात करूंगी, जिन्हें लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पर पाकिस्तान को डराया और दबाया जा सकता है। शायद वो ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम कैसा है, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम कितना मजबूत और किस हद तक बेहतरीन है। इसके ऊपर तफसील के साथ हारून साहब आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। सोशल मीडिया के हवाले से जो नए कवानीन मुरतब किए गए हैं उनमें कितना सुकुम है या वो कितने तसल्ली बख्श हैं, गैर तसल्ली बख्श हैं, इसके ऊपर भी तजिया लेंगे। हारून साहब, ISI सरबराह की तैनाती में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रही हूँ मगर उससे पहले ज़रा कुछ लोगों को आप आईना दिखाएं जो पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान डर जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पर। देखिए, वो HQ9 जो सिस्टम है ना, जिसे कोई ख़ास मीडिया ने उसकी पूरी अहमियत नहीं दी है, उसे जितनी देनी चाहिए। ये S-400 मिसाइल सिस्टम जो रूस का, उसके बाद सबसे बेहतर है ये, ठीक, जो मार्केट में अवेलेबल है। और पिछले चंद महीनों में आप नोट करें कि क्या क्या वाक़यात हुए हैं। अमित शाह तो दीवाना है। सर्जिकल स्ट्राइक, पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें एक कब्बा, एक दरख्त जो है वो शहीद हो गए थे 2019 के अवाइल में। अच्छा, नहीं 2016 में, वो तो 2019 में भी, 2016 में तो ऐसे ही कह दिया ना, फिर 2019 में। ये जो सिस्टम है ना, इसके बाद पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम मुकम्मल हो गया। एक तो देखिए टैंक आए वहाँ से जी, वो अभी नाम मुझे याद आता है तो मैं बताता हूँ। VT4, हाँ VT4 है मेरा जी, अच्छा। VT4, हाँ, वो मिसाइल अपने टैंक आए, आप दोजे आई, अब ये मिसाइल सिस्टम है। अल-खालिद टैंक हमने उनकी मदद से बनाया है, JF थंडर उनकी मदद से बनाया है। बड़ा वाक़या क्या हुआ है कि मगरब पे, अमेरिका पे आपके अनुसार दफाई मामलात में ख़त्म हो गया। बहुत सी चीज़ तो हम खुद ही बना रहे हैं। देखिए, इंडिया ऐसा टैंक नहीं बना सका, ना ऐसा जहाज़ बना सका जो हमने बनाया है। हमारे साइंसदान बेहतर हैं, इंजीनियर बेहतर हैं। तो वो अब अमित शाह ने कहा कि जी अब ना सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये शायरी है, ये लोकल कंजम्पशन के लिए अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्या सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये जो सिस्टम है 100 किलोमीटर तक तो ये रोक देता है। जो बड़ा वाक़या हुआ है जिसके इम्प्लिकेशन को वो ज़ाहिर है माहिरीन से आप बात करें तो फिर ही पता चलता है। वैसे वो सोशल मीडिया पर अखबार में सारी चीज़ के एक्सपर्ट बन जाते हैं। अखबार में से नहीं एक्सपर्ट होते, अखबार में से एक्सपर्ट से पूछता है, उसके बाद टॉप एक्सपर्ट से पूछता है। बिल्कुल, और यही है उस मालूमात का, यही सबसे बेहतरीन ज़रिया होता है। उनका मंसूबा ये था इंडिया का कि जब कभी कोई खुदा न खास्ता जंग हो तो कराची का घेराव कर लिया जाए, मुहासरा कर लिया जाए और हर तरह की मदद और रसद जो है वो रोक दी जाए। सही। अब वो किस्सा ख़त्म हो गया। 100 किलोमीटर तो इसकी रेंज है, 100 किलोमीटर, तो वो तो किस्सा ख़त्म हो गया। सही। अब देखिए मामलात क्या हैं जहाँ वो फंसा हुआ है। हमारे लिए तो एक ही महाज है ना, अफगानिस्तान के अच्छे मसाइल हैं मगर वो महाज नहीं रहा। अब इंडिया ही हमारे लिए अभी फिलहाल। इंडिया के लिए 3 महाज हैं। 3 कैसे अनुसार? एक चीन, एक पाकिस्तान और एक अंदर। 256 इजला में है शोरिश, 256 इजला में। और ये पूरा जो मकबूजा कश्मीर है जिसमें उनकी सबसे ज़्यादा फौज है, 9 लाख फौज है। 13-14 लाख फौज में से 8-9 लाख यहाँ है, वो अब इसकी जद में है। HQ9 मिसाइल सिस्टम जो है इसकी जद में है। वो तीनों तरह के मिसाइल आपके पास हो गए, फिजा से फिजा में मार करने वाला, फिजा से ज़मीन पर, ज़मीन से फिजा में, ठीक है ना, ज़मीन से ज़मीन पर हर तरह का मिसाइल सिस्टम आ गया। अच्छा, वो 12 से 14 हज़ार फुट की हाइट पे बेचारे मस्कीन भारतीय, उनकी तो तैयारी नहीं थी, चीनियों की तो तैयारी थी, वो तो बरसों से तैयारी कर रहे थे। पिछली सर्दियाँ भी गुजारी, ये सर्दियाँ भी गुजारी।
آپ دیکھیے انڈین فوج کی کمزوریاں کیا ہے. کوئی جنگ تو اس نے لڑی نہیں ہے. 71 کو بیتے ہوئے زمانہ گزر گیا, وہ کوئی جنگ نہیں تھی. دیٹ واز اے اسٹولن وکٹری. تو ایک ڈویژن تو آرمی تھی, فضائیہ تھی ہی نہیں, اور ایک نیم پاگل شخص اس ملک میں حکمران تھا اور اقتدار کے کشمکش میں الجھے ہوئے تھے وہ بھی, اور دونوں بڑے سیاستدان بھی, بھٹو بھی اور شیخ مجیب الرحمان. پاکستان کے ساتھ جو جنگ باقاعدہ ہوئی وہ تو اس نے کبھی نہیں جیتی, نہ 48 میں نہ 65 میں. اور آپ مجھے بتائیں کہ 62 میں چینیوں نے مار بگایا, امریکہ سے اسلحہ آ رہا تھا دڑا دڑ, اور فی کا آمدن کتنی تھی؟ کتنے؟ انڈیا کی چین سے دگنا تھی تقریباً. اس کے باوجود مار کھائی ان لوگوں نے. ہاں, اور آرمی تھی ٹریڈیشنلی انگریزوں کے زمانے سے چلی آتی آرمی تھی, تعداد بھی ریزنیبل تھی, کہیں رکے ہی نہیں, کہیں ٹھہرے ہی نہیں. وہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, ان سے میں نے پوچھا آپ نے 71 کی جنگ میں حصہ لیا تو سیز فائر ہو گیا چولستان میں, تو پھر کیا ہوا وہ تھار اور چولستان میں؟ انہوں نے کہا کتا کی دم سے باندھ کے نا ایک ٹین اور اس میں کوئی روڑے ڈال کے تو اسے بگا دیتے تھے, اور وہ اس سے خوفزدہ ہو کے بھاگ جاتے تھے. دیکھیے لڑنے والی قوم نہیں ہے. اچھا اب وہ چینی جو ہیں وہ کہتے ہیں اروناچل پردیش جو ہے وہ دراصل جنوبی تبت ہے. وہ شکلیں بھی آپ دیکھیں ان کی بالکل اسی طرح کے ہیں, متنازع ہے وہ, اور یہ ہمارے علاقے پہ آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. پچھلے ہفتے اپنا کچھ چینی فوجیوں کو انہوں نے گھیر لیا, اچھا, اور کچھ دیر حراست میں رکھا, لیکن پھر ڈر گیا, پھر واپس کر دیا. ٹھیک ہے. اور پچھلے ماہ کچھ چینی فوجی چلے گئے ان کے علاقے میں. تو 13 مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں, 13 چائنا کے ساتھ ملٹری کی سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اعلیٰ سطح پہ نہیں ہو رہے. ابھی اروناچل پردیش کا دورہ کیا بھارتی نائب صدر نے, انہوں نے احتجاج کیا کہ متنازع علاقے میں آپ کے نائب صدر نے دورہ کیسے کیا, اور اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں, کچھ نفسیاتی عوامل ہیں بڑے دلچسپ. اچھا. مثلاً وہ یہ سمجھتے ہیں, انڈین اخبارات میں مضامین چھپتے ہیں کہ یہ تو جاپان اور امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جاپان کے ساتھ جزائر کا جھگڑا ہے نا, آسٹریلیا بھی شامل ہے. یہ چائنا کے بارے میں ایک تاثر ہے. وہ انڈین دانشوری, وہ دانشوری زیادہ ہو گئی ہے نا. جب دانشوری بہت زیادہ ہو جائے تو پھر خرابی ہوتی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایگزاسٹ ہو جائیں گے. ایگزاسٹ وہ کس چیز میں ہو جائیں گے؟ وہاں کون سی جنگ ہو رہی ہے؟ جاپان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ نفسیاتی جنگ ہے نا, عملی جنگ تو نہیں ہو رہی نا. چینی کہتے ہیں کہ ہم تینوں سے نمٹ سکتے ہیں. بھائی نمٹنے میں انہوں کا آرمی ڈپلائی کی ہوئی ہے, یہی آرمی ڈپلائی ہوئی ہے نا, امریکہ کے خلاف نہیں. پھر یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے, تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. آدھے تو ریزرو جو ہیں وہ چین کے وہ ڈالر میں ہیں, اور جب چین میں معیشت ترقی کرتی ہے تو اس کا فائدہ امریکی کمپنی کو پہنچتا ہے. امریکی کمپنیوں کی ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, اور سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے. وہ سب سے زیادہ چینی اشیاء فروخت ہوتی ہیں. میں نے خود نیو یارک میں دیکھا کہ وہ چینی چیزیں لے کے وہ کھڑے ہوتے پلیٹ فارموں پہ, ریلوے کے پلیٹ فارموں پہ, یہ ناخن تراش اور اس طرح کی چیز. وہ پیکنگ ویکنگ بہت اچھی کرتے ہیں, ڈیزائن بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ویسے اس سب سے اچھی جو چیز یہ کٹلری وہ تو پاکستان میں بنتی ہے, آج بھی اس سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا. صدیوں کی روایت ہے. بہرحال وہ چینی چیزیں سستی ہیں, لیبر ظاہر ہے سستی ہے, اور آرگنائزڈ بہت ہیں. یعنی کہ امریکیوں کا فائدہ انہیں کیا ہوا جب وہ پھر سرمایہ داری نظام کی طرف ہی تقریباً چلے گئے, تو وہ کئی لوگ ایجوکیٹ ہو گئے اور ڈسپلنڈ ہو گئے, اور انسینٹو سسٹم نہیں تھا, وہ دے دیا. اب جو آدمی کام کرے, آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض محکموں میں 2 تنخواہیں لے سکتا ہے آدمی. چین میں, دنیا کا عجیب و غریب ملک ہے, 2 تنخواہیں, ایک مہینے میں 2 تنخواہیں. بھائی کام زیادہ کیا, 4-5 گھنٹے زیادہ کام کیا, 2 گھنٹے 3 گھنٹے زیادہ کام کیا, وہ ٹارگٹ اچیو کیا. حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں 26 تنخواہیں بھی ہم نے لی ہیں. چین میں گیا تھا نا, 26 تنخواہیں بھی لی ہیں. جب اگر 12 مہینے کسی نے 2 تنخواہیں لے لیں, ایک آدمی اس کے پاس وقت بھی ہے, ولولہ بھی ہے, کام بھی کرنا چاہتا, تو پھر اس کو 2 بونس بھی مل گئے. اچھا, وہ نہایت ایک گاؤں میں مکان بنائے. ایک لمبی بریفنگ انہوں نے, میں آپ کو چند جملے بتاتا ہوں. تو وہ گاؤں میں کچھ سیانے لوگ تھے, کوئی انجینئر وغیرہ بھی ہوگا ان میں, انہوں نے کہا ایسے مکان تو ہم خود بنا سکتے ہیں.
یہ 7 वाले गाँव का ठेका हमें दे दें, इसी रेट पे हम बना देंगे, आप क्यों बीजिंग से आएंगे और जनाब शंघाई से और इतना आपके अखराजात होंगे वफाकी हुकूमत के। उन्होंने कहा अच्छा बना दे नमूने के तौर पर कुछ। आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, काम करने वालों के लिए मौके हैं। अच्छा, अब वो इंडिया जो है वो प्रवोक करता रहता है, लेकिन चीनी कहाँ प्रवोक होते हैं? वो हांगकांग पे प्रवोक हुए, अभी तो ताइवान पे प्रवोक हुए। हमारे लिए भी इसमें सबक है, हम फौरन इमोशनल हो जाते हैं। तहम्मुल, वो कि नफ्सियाती दबाव बढ़ाते रहते, जैसे अभी उन्होंने ताइवान के करीब परवाजें की, उनके इलाके में नहीं गए, करीब परवाजें की, दबाव उनके ऊपर बढ़ाया उन्होंने। अच्छा, इंडिया समझता है कि बहरुल काहिल में हम उनके पार्टनर हैं तो अमेरिका को मुलव्वस कर लेंगे। अमेरिका तो अब तक तो मुलव्वस नहीं हुआ, उसके इंटरेस्ट अमेरिका भर में अमेरिका की अभी अप्रोच ही नहीं है, तो वो अपना क्या मुलव्वस होकर करेगा क्या? फुट सोल्जर तो नहीं भेज सकता। अफगानिस्तान में भेज के देख लिए ना, वियतनाम में भेज के देख लिए, इराक में भेज के देख लिए, तो वो तो फंसे हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक क्या वो खाक करें? एक दफा की थी ना पिछले साल, फरवरी था, मार्च था, फरवरी के अंदर था हारून साहब 2019 फिर अगले दिन क्या हुआ था, 2 दिन के बाद क्या हुआ था? 6 जगहों पे दिन की रोशनी में पाकिस्तानियों ने बम गिराए, उन जगहों, अहम जगहों के करीब, ये मैसेज देने के लिए कि आपके पायलट इस काबिल नहीं। और जो आया उसका अंजाम भी देख लिया, उसका अंजाम भी देख लिया, और इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बेहतर है। उस पे ISI पे आते हैं तो बात करते हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बेहतर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन सिर्फ इंडिया से नहीं मिलती, उसके पड़ोसी ममालिक से भी मिलती है। अफसोस कि मैं तफसीलात नहीं बता सकता। ठीक है हारून साहब, अमेरिका के साथ ट्रेड कितनी है चाइना की? कितने बिलियन डॉलर्स हैं जिसके ऊपर सैकड़ों बिलियन डॉलर है इंडिया की और चाइना की 90 बिलियन डॉलर की। अच्छा, अब वो वहाँ ट्रेंड चलते हैं जी बाइकाट कर दो, मतलब वो 3-4 महीने पहले एक बाइकाट का था, वो चाइनीज तो एक मैसेज था कि क्या तुम ये मैसेज मुझे चीनी टेलीफोन से कर रहे हो और क्या तुम बैठे हुए चीनी टेलीविजन देख रहे हो? नहीं, मुकाबलतन चीज़ें सस्ती हैं। आप उनसे कहें, मैंने उनसे कहा हवाई वालों से कि $5 का मोबाइल बना देंगे, उन्होंने कहा $1 का बना दो। अच्छा, ते कॉम्पिटेंट लोग हैं। अच्छा, वो मतलब ये हर तरह की चीज़ें जो गरीब लोग, दुनिया में बहुत से लोग हैं। अच्छा, हालत इंडिया की ये है कि ये जो हंगर इंडेक्स है ना, कितने लोग भूखे सोते हैं, इसमें वो पाकिस्तान से भी आगे है, बांग्लादेश से भी आगे, और धमका पाकिस्तान को फ्री का आमदन ज्यादा है, मगर थोड़े देखे ना, अब दौलत तो अंबानी के पास है। ये इंडिया की ट्रेडिशन यही रही है कि दौलत हमेशा चंद हाथों में होती है, यहाँ भी ऐसा ही है, मगर इतना नहीं है। लाहौर के अस्पतालों में खाना जो है मुफ्त मिलता है, सरकारी अस्पतालों में लोग देते हैं, आम लोग। यहाँ छिपा जैसे अदारे हैं, यहाँ अखुवत जैसे अदारे हैं, अलखिदमत जैसे अदारे हैं, यहाँ 5000 के करीब स्कूल हैं जो फ्री एजुकेशन देते हैं। इंडियन सरमायादार बड़ा खुआ शाम है, वो इस तरह की रूह रायत नहीं देता। वो यहाँ आते इंडियन कहते बड़ी, सबसे पहले खशवंत सिंह ने लिखा था, फिर और भी लोग, ये आपके ड्राइवर जो है आपके साथ खाना खाते हैं? उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कोई बावर्ची को खाना नहीं देता, बावर्ची ने खाना पकाया और चला गया। खातून है या मर्द है? तो हमने कहा हमारे यहाँ तो इसका कोई तस्वर ही नहीं है, किसी घर में जाए तो ये कहने की जरूरत नहीं होती कि बाहर ड्राइवर खड़ा है। हमारे यहाँ भाईचारे का तस्वर बहुत गहरा है। हमारे एक पैरेलल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जिसकी वजह से मुल्क बचा हुआ है। 1.5 करोड़ आदमियों को अफ्तारी कराई जाती है। इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी इसके ऊपर मैं हारून साहब बात करती हूँ, मगर जो बहुत बड़ी खबर है उसके ऊपर तो आए हारून साहब। चाइना की इतनी बड़ी खबर है, उसका तो कुछ बताएं कि वो बड़ी खबर है, वो भी आपको बताता। चलिए, चाइना की खबर तो देखिए ना, तारीख बदल रही है, उसका एक मंजर आज सामने आया। देखिए वो कौन कौन से मिसाइल थे, पहले बैलिस्टिक था, बैलिस्टिक मिसाइल था बनाया हुआ चीनियों ने जी, और वो सुपर भी था हारून साहब, सुपरसोनिक पे पहले था, अब हाइपर। नहीं, वो एटमी मवाद जो है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल लगेगा। इसमें हाइपरसोनिक में फ़र्क ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक कॉस बनाता है, यहाँ से चला यूँ ऊपर जाएगा, यूँ एक कॉस बनाता हुआ जाता है। ये जो है ये उस तरह का, ये उतना ऊपर नहीं जाता। हाइपरसोनिक की बात कर रहे हैं। हाँ, और आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार है।
اچھا اس پہ تو امریکیوں نے کام کیا, اس کو روک سکتے ہیں کروز اور بیلسٹک میزائل کو, لیکن اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کو وہ روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے. پینٹاگان نے اس پہ احتجاج بھی کیا, احتجاج سمجھ نہیں ہے ان کا کیا, وہ خود بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. اپنا اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, مصنوعی ذہانت میں, جس میں مشین کو میسج کنوے کرتی ہے. غور فرمایا, جنگیں سپاہیوں کے ذریعے نہیں لڑی جائیں گی, مشینوں کے ذریعے لڑی جائیں گی. اس میں تو وہ پہلے ہی اپنی فوج کی تربیت امریکہ سے بہتر کر چکا ہے. اور انڈیا میں شور مچا ہوا ہے کہ ہوگا کیا. اچھا یہ میزائل جو ہیں انہوں نے بنانے کے بعد یہ کہا, تجربہ کرنے کے بعد, کل رات یہ ہوا کہ ہم وہ جس کمپنی بنایا, سرکاری کمپنی ہے ظاہر ہے, کہ یہ ہم فروخت کے لیے پیش کر سکتے ہیں. ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں ان کی نظر ہوگی, پاکستان کو بھی دے سکتے ہیں. اور اگر پاکستان کو دے دیا تو مودی کو کیا ہوگا بیچارے کو. پہلے ہی دیکھے نا, انہوں نے ہمیں ڈرون دیے, ٹینک دیے, آپ دوزیں دیں, پاکستان کو مل سکتا ہے. اچھا وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں پاکستانی افسروں کی وہ تربیت کر رہے ہیں. اچھا, اور پاکستان میں اس کا مرکز قائم ہو گیا ہے, اور پاکستان اس میں انڈیا سے آگے ہے. زبردست زبردست. یہ ایک بڑا, اب اس کی امپلیکیشنز دیکھیں, اس کی تائیوان میں امپلیکیشنز ہوں گی, خوف پیدا ہو جائے گا. بحر اوقیانوس میں ہوگی, جنوبی سمندروں میں ہوں گی, بحر ہند میں ہوں گی اس کی امپلیکیشنز. یعنی معاشی برتری تو امریکہ کی پہلے ہی ختم کر چکے تھے. ایک بار برتری باقی رہ گئی, وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ چینی معیشت کا سائز اب امریکہ کے برابر ہے. بعض کہتے ہیں زیادہ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں برابر تو نہیں ہے, زیادہ بھی نہیں ہے, کچھ پرچم ہو جائے گا. سیونگز تو ان کی بہت زیادہ ہیں, امریکہ مقروض ہے ان کا. فوجی برتری بھی ختم ہوئی. اب وہ امریکہ جو دنیا پہ جو حکمرانی فرماتا تھا, حکمرانی فرمانے کے قابل نہیں رہا. ایک ڈالر بھی تو ہے ارون صاحب, اس کا بھی ڈالر ہے. اب امریکہ کی برتری یہ ہے کہ جو کاغذ پہ وہ نوٹ چھاپ لیتا ہے وہ سونا ہے. لیکن یہ رہ گئی برتری, جب اس کو چیلنج کر دیا جائے گا اس میں پیچیدگیاں ہیں. مثلا یہ یورو کے ساتھ کر سکتے ہیں, مگر یورو میں کریں گے تو چین کے اپنے آدھے ریزرو ڈالر میں ہیں, تو اس میں پیچیدگیاں ہیں. لیکن بہرحال جہاں اتنی بہت سی کامیابی انہوں نے حاصل کر لیں, ایک دن اس میں بھی کوئی راستہ نکل آئے گا. جب قدرت کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے, کوئی چیز, کسی سپر پاور کا زوال آتا ہے, یا کسی آدمی کا یا قوم کا, کسی قبیلے کا, تو بتدریج اس کے امریکہ اب زوال پہ ہے, اور چین جو ہے وہ دوسرے دگنی سرمایہ کاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ میزائل کے اندر جس کے اوپر امریکہ زیادہ حواس باختہ ہو رہا ہے, اس میزائل کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہے, تقریباً ناممکن ہے. نا وہ تو پاکستانی میزائل بھی نہیں ٹریس ہو سکتے. وہ تو اس وقت میں نے رپورٹ پڑھی تھی جب یہ فوجیں آمنے سامنے تھی, کہ امریکیوں نے بڑی کوشش کی میں پاکستانی میزائل ٹریس کرنے کی, میں ٹریس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ برہموس کی بھی کو بات کر رہے تھے. انڈیا سے بلانگ کرتا ہے برہموس میزائل, جس کی برہموس وہ روس کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں, اور مگر چینیوں نے کہا ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے, اس سے ایڈوانس ہے, یعنی اس کی ٹیکنالوجی اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کو اب اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چائنا سے بات کریں. وسائل کا مسئلہ ہے نا, ظاہر ہے ہر چیز دنیا میں کوئی چیز مفت تو نہیں ملتی. تو پھر امریکی دباؤ سے پاکستان نکل جائے گا ارون صاحب, یہ ہم تسلیم کر سکتے ہیں؟ امریکی دباؤ سے ہم کافی نکل چکے ہیں, اور جتنا دباؤ باقی ہے امریکہ اس کا بندوبست کر رہا ہے. وہ جب آتے ہیں IMF پہ تو پھر بات کرتے ہیں. امریکی لابی اسی لیے تو چیخ رہی ہے, اسی لیے کہہ رہے دیکھیں عمران خان کی غلطیاں, ناکامیاں اپنی جگہ پہ, لیکن چیخ کیوں رہے ہیں, اس کو نکالو. اسی لیے کہ امریکی لابی تو یتیم ہو جائے گی بالکل. ٹھیک ہے, تو چلیے امریکہ کے زیر اثر, بلکہ CIA کے زیر اثر, جو انگریزی اخبار ہے ایک مدت سے, وہ اس نے ایک مہم چلا رکھی ہے. اور امریکی جو کارندے ہیں یہ کمیونسٹ ہوتے تھے, بڑی حیرت ہے, ہمارے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پچھلے 25-30 سال میں, 40 سال میں کمیونسٹ تھے, پھر انہوں نے کہا ہم سوشلسٹ ہیں, پھر انہوں نے کہا ہم لبرل ہیں. پتہ نہیں یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں. اب یہ امریکہ نواز ہے, اب کہہ رہے ہیں یہ ہم سول بالادستی, سول بالادستی, جس طرف کی ہوا 3 سال سے چیخ رہے سول بالادستی.
अब कह रहे नहीं हम फौज के साथ हैं। जिस तरफ की हवा चली हारून साहब, ये उसी तरफ और चले जाते ये हैं। सिर्फ अब देखिए, अब आप सियासत पे बात आ गई सियासत तो पे इसको कर लें। ठीक है। अपोजिशन भी क्या सिग्नल दे रही है? अपोजिशन कह रही है जनाब एस्टेब्लिशमेंट को हर बात कबूल है, जो आपकी फरमाइश कबूल, आइन में तरमीम करना चाहें कर ले, जो करें, इससे पठान से निजात दिलाए। इमरान खान साहब, हाँ, 4 साल बाद इलेक्शन करा ले। यही अपना जो अमेरिका नवाज और भारत नवाज दानिशवर वो कह रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, इमरान खान ने जो गलतियां की हैं उसकी कीमत वो चुकाएगा भी 133 में, बहुत मुश्किल पेश आएगी। ये लाहौर के बाई इलेक्शन के जी, जहाँ भी इलेक्शन हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अगरचे उसके अवामल पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, अभी और बढ़ेगी। ये वक्त आते हैं दुनिया में, अमेरिका में भी एक से ज़्यादा बार ये वक्त है, ग्रेट डिप्रेशन उसे कहते हैं। ठीक है। दुनिया में मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, जापान बर्बाद हो गया, बरतानिया बर्बाद हो गया, कोरिया बर्बाद हो गया, जर्मनी ख़त्म हो गया, फिर उठ खड़े होते हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हमने अपने मसाइल का ना कोई जामे तज्जिया किया, ना तरजीहात मुतय्यन की, और ना तरक्की का रास्ता अपना मुतय्यन। ठीक है हारून साहब, अमेरिका से लोग आते भी हैं, यहाँ पर मिलते भी हैं, मुलाकातें भी होती हैं, और यही गुमान होता है कि शायद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो गर्मजोशी किसी ना किसी हद तक नजर आए, ताल्लुक क्यों नहीं ठीक हो पाता अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान? नहीं, ताल्लुक देखो ना, अब इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, फिर कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो अमरीकी अखबारात में इस पे लिखा गया है। अच्छा, हमसे खुश वो कभी भी नहीं थे। अगर ये लोगों का ख्याल है ना, अयूब खान के ज़माने में मुतद्दद मज़ामीन अमरीकी अखबारात में छपे कि जिस तेज़ रफ्तारी से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, उस वक्त कहा जा रहा था कि दुनिया में कैलिफोर्निया जैसा कोई मुल्क अगर तरक्की याफ्ता हो सकता है, कैलिफोर्निया उनकी बेहतरीन रियासत, वो पाकिस्तान हो सकता है। वो तो फिर पै दर पे सियासी हंगामे, हुकूमतों की तब्दीलियाँ, एहतजाजी तहरीकें, और वो सारी एनर्जी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक दूसरे के खिलाफ लगती रहती है। सिविल अदारे होते होते बिल्कुल तबाह हो गए, और इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, तालीम में जो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। लेकिन उस वक्त भी ये ख़तरा है। देखिए, अमेरिका मुस्लिम दुश्मनी की तारीख आज से शुरू नहीं होती है। अफ्रीका से जो लोग पकड़ के लाए गए थे, उनमें से बेशतर मुसलमान थे, जिनमें से आधे रास्ते में मर गए, उनको ज़बरदस्ती ईसाई बनाया गया। वो रूट्स किताब आप पढ़े। फिर आपको पता है कि तुर्कों की और अमेरिकियों की 2 जंगें हुई लीबिया में। अमेरिकी नेवी के जो उनका तराना है, उसमें अब भी उसका जिक्र है कि लीबिया तक हम लड़ते रहे। क्या लड़ते रहे? दोनों दफ़ा गए वहाँ, जैसे इराक से निकले जूते खा के, इसी तरह वहाँ से निकले माफ़ी मांग के। वो यहाँ ये जो रास्ता था ना, जो तुर्की का समंदरी, ये वो इस्तेमाल करना चाहते थे धौंस से, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। इसीलिए देखना, अभी उसने कहा है, एलानिया कहा है जो बाइडन ने, कि अपोजिशन की मदद करें रुदवान के खिलाफ। एलानिया, ये हमारी पॉलिसी है। वो उसके ईरान के ख़िलाफ़ तो बजट में पैसे रखते हैं रिजीम चेंज के लिए, चैनल बनाए हुए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान को माफ़ कर देंगे? यानी इमरान खान से बहुत सी शिकायतें दुरुस्त हैं, बाद बातें अपोजिशन ठीक कहती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो जो अमरीकी लॉबी का ऐसा असर और रसूख था ना, वो नहीं रहा। अगर अमेरिका के हक़ में छपता है तो उसके खिलाफ खासतौर पे उर्दू अखबारात में और चैनल्स में बहुत कुछ कहा जाता है। ठीक है, इसमें तफसील जरा ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं। IMF कितने टैक्स का लगाने का मजीद मुतालबा कर रहा है? एस्टैब्लिशमेंट के नुक्ता नज़र में इमरान खान के इख्तिलाफ में जो इख्तिलाफ है अप्रोच में, उसको भी वो एक्सप्लॉइट करने की अपोजिशन भी कोशिश कर रही है, और वो भी कोशिश कर रही है अपना, ठीक है, लेकिन लाभी भी, उसमें भी जरा बात, ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हुकूमत की क्या कमजोरी के अंदर एक ये पहलू भी अहम है, इसके ऊपर बात होगी, और इसके साथ साथ दीगर और मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کی بات کی. میں اسے تنازع تو نہیں, یقین طور پہ کہیں گے وہ ایک اختلاف ہے. نہیں, حکومت کو کمزور کرنے میں کتنا وہ اس کا عمل دخل ہے. اختلاف تو ہے نا. دیکھیں اختلاف تو اس پہ بھی ہے. عثمان بزدار پہ بھی 2-2.5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا صوبہ یہ نہیں چلا سکتے, ان کی صلاحیت نہیں ہے. امریکہ کے معاملے میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں امریکہ کو انگیج رکھنا چاہیے, اتنے سخت بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ نے اچیو کر لیا جی. لیکن اس طرح کے بیانات دینا کہ زنجیریں توڑ دی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں ہے, ہاں جی, اور ایبسولوٹلی ناٹ, مطلب اس کو نرم الفاظ میں کہا جا سکتا تھا. سیاست میں یہ احتیاطیں ملحوظ رکھنی پڑتی ہیں. اس میں بھی میرا خیال ہے, اس میں جتنے لوگوں سے پوچھتا ہوں اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب بعض لوگ ایک عجیب بات کہتے ہیں, میری سمجھ سے وہ بالت ہے, کہتے ہیں تاریخوں کا مسئلہ ہے کہ یہ تاریخیں جو ہیں بعض لوگوں نے مشورہ دیا ہے خان صاحب کو یہ کہ تاریخیں مناسب نہیں ہیں, کچھ عرصے انتظار کر لیں. اچھا ٹھیک. تو یہی کہا جا سکتا ہے بھائی غیر سیاسی عناصر سے مشورہ نہ کریں, سیاسی عناصر جو پالیٹکس کے مکینکس کو سمجھتے ہیں. اب اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آئینی اختیار تو وزیر اعظم کا ہے. یہ بات ویسے میری سمجھ میں نہیں آتی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ان سے مشورہ نہ کیا اور ایسے ہی اعلان کر دیا. یہ تو اس طرح کی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توجہ تو سمجھ میں نہیں آتی. اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکت تو نہیں کر سکتے وہ. اچھا, پھر یہ ہے کہ آپ 3 سال 3.5 سال کہتے رہے ہمیں سپورٹ کیا, پھر آپ نے ان کو امبیرسمنٹ میں کیوں ڈالا؟ مطلب اس کا اعلان کرنے کی اور وزراء کو اس پہ بیان بازی کرنے کی, چودھری فواد کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے؟ ایوریبڈی نوز وزیر اعظم کا اختیار. تو یہ بیٹھ کے آپس میں طے کریں نا. اس سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچا ہے, اس سے عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچا ہے, اس سے اس سے پوزیشن کمزور, ان کی امیدیں جو ہیں وہ ہری ہو گئیں اپنا پوزیشن کی. اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں, امریکہ کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں. دیکھیے نا, وہ امریکی کونسل جنرل نے ایک تو خاموشی سے ملاقاتیں, اعلانیہ ملاقاتیں کس لیے کی؟ یہ عمران خان کو بتانے کے لیے. وہ جب وہ آئی تھی وینڈی شرمن, تو عمران خان سے ملنا چاہتی تھی نا, وہ نہیں ملے. عام طور پہ وزیر اعظم مل لیتے تھے, لیکن جو تعلقات کی نوعیت ہو گئی ہے, دیکھیے نا کر کیا رہے ہیں وہ. اچھا, بعض لوگ تو یہ لکھ رہے ہیں نا حکومت گئی, حکومت ایسے گئی, تاثر بھی یہی جیسے یہ ہے کہ یہ برتن اٹھا لیے گئے, ہاں جی, یہ کپڑے دھوبی کے بھیج دیے ہیں, وہ کھانے کا آرڈر کر دیا ہے. اس طرح حکومت نہیں جاتی. حکومت جب جاتی ہے کوئی متبادل منصوبہ بنتا ہے. کیسے نواز شریف ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کی بھارت نوازی کو یہ اسٹیبلشمنٹ کیسے قبول کرے گی اور یہ عوام کیسے قبول کریں گے, یہ بتا دے. کوئی مجھے یہ بتا دے کہ وہ آئے حکومت کرے تو میرے جیسے لوگ جو ہے کروڑوں کی تعداد میں وہ مر جائیں گے کیا؟ زندہ نہیں ہوں گے؟ وہ پوچھیں گے نہیں کہ جندال کے گھر آپ کس لیے گئے تھے, ٹھیک ہے, اور آپ کا گھر مودی کس لیے آیا تھا؟ وہ پوچھیں گے نہیں؟ مذاق ہے کوئی؟ پوچھیں گے. اچھا, ایک لفظ نہیں کہتی مریم مودی کے خلاف. آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ گردنیں کاٹی گئیں, اربوں ڈالر کی جائیدادیں جلا دی گئی, باغات جلا دیے گئے, کھیت جلا دیے گئے, مارکیٹیں جلا دی گئیں, ہزاروں بچے بچیاں, چھوٹی عمر کے کم سن بچے بچیوں, اس پہ اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے؟ یہ فیصلہ آباد کے جلسے میں عمران خان پہ جو چاہے شوق سے تنقید کرے, عمران خان کو فرشتہ تو نہیں ہے کہ اس پہ تنقید کرنے کو کوئی برا من ہے. مودی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے. اچھا, ایک تو یہ ہے. ایک یہ آ گیا بلاول صاحب, ہماری حکومت بنے گی 4 صوبوں میں. وہ پنجابی کے محاورے لٹ پئی ہے, ہاں جی, وہ کدھر سے بنیں گے؟ آپ کے ووٹ کہاں ہیں؟ اچھا, اس کو یہ ایکسپلائٹ کریں. اختلاف تو نقطہ نظر میں ہے, لیکن اگر اس کا جائزہ لیا جائے ٹھنڈے دل سے تو میرا خیال ہے کہ وہ طے ہو جائے گا. اختلاف اس کا زیادہ امکان ہے. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو تو حادثہ ہو, یہ کوشش پوری کرے گی, اپوزیشن بھی کرے گی, امریکی لابی بھی کرے گی کہ ہو, لیکن حاصل ملک کو کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب تو کوئی تیر نہیں مار سکے, صلاحیت ہی نہیں ہے, نہ ان کے ساتھیوں میں یہ صلاحیت ہے, نہ بزدار یہ کر سکتا ہے, نہ وہ پختونخوا کا وزیر کر سکتا ہے. بلوچستان کی صورتحال آپ کو معلوم ہی ہے, اگرچہ بدترین حکومت شاید سندھ کی ہے تو, لیکن اگر سٹیبل ہی نہیں رہا ملک, خدا نخواستہ, اب آپ
یہ کریں. دیکھ امریکی کیا کر رہے ہیں, 500 ارب کا ٹیکس لگائیں, 300 ارب تک تو یہ مان گئے کچھ چیزوں کی قیمتیں تو بڑھا دی. IMF سے انہوں نے IMF نے بہت حکومتوں کو رسوا کیا, بہت خراب کیا. جہاں یہ داخل ہو جاتے ہیں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں. اپنی معیشت ہم نے خود تعمیر نہیں کی, قصوروار تو ہم خود ہیں. اچھا, لیٹن امریکہ میں کتنے ملک انہوں نے برباد کر دیا, ارجنٹینا سمیت. اچھا, اب وہ گرے لسٹ سے ہمیں نکال نہیں رہے, پریشر, ٹھیک ہے, ایکسپلائٹ کر, بلیک میلنگ کر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا جی طالبان سے مذاکرات کرائیں, مذاکرات کرا دیے. ہمیں سیف ایگزٹ کا بندوبست کریں, ابرو مندانہ واپسی کا, اس کا بندوبست کیا. جو بھی پاکستان سے ہو سکا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکا اس نے. پھر امریکیوں کو اور دوسری جو مغربی اقوام ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو نکلنے میں مدد دیں, ان کو نکلنے میں مدد دی. لیکن وہ اس دھونس کے عادی ہو چکے ہیں. اور مذاکرات ویسے ختم نہیں ہوئے, یہ غلط ہے اطلاع, مذاکرات جاری ہیں. دیکھیں بیچ میں شوکت عزیز کا مسئلہ آ گیا. شوکت یہ بھی خان صاحب کا کمال ہے بھائی, مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے اس کو منتخب کراؤ. سنا اعجاز چودھری سے کہا سینیٹرشپ چھوڑ دو, اس نے کہا مجھے گورنر بنا دے. انہوں نے بھی اپنی آفر رکھ دی سامنے, ہاں گورنر بنا دے. اس پہ کچھ یعنی یہ پارٹی میں گرفت ہے, یہ حال ہے. اور پورے وقت پہ تو ہارون صاحب فیصلے کیے جاتے ہیں اور تاثر آخری وقت ہو جائے گا سب کچھ. گیس میں یہی ہوا نا جی, اتنی مہنگی گیس, $3.5 کی گیس ایران سے نہیں لے سکے. پھر اگر ڈیفائنس کرنا تھا تو اس وقت کرتے نا, اب $25 کی ہے. لیکن ہارون صاحب وہی بات ہے, سارا جو میلہ رچایا ہے اپوزیشن نے وہ صرف ایک مہنگائی کے نقطے کو لے کر ہے کہ عوام اب نکلے گی. مہنگائی تو جی میں نے آپ سے کل کہا تھا, میں اسے پھر دہراتا ہوں, کسی حد تک اچھی مینجمنٹ سے یہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جمعہ اتوار بازار کے بجائے 7 دن بازار لگانے کی اجازت دیں, شہروں کے باہر میدان مختص کریں. وہ ایکسپرٹ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یونین کونسل میں یوٹیلیٹی اسٹورز کھولیں, اس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں, صرف سرکاری ملازم نہیں کر سکتے. یہ اصول ہے, یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے, دکانداری حکومت کا کام نہیں ہے. جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کے خلاف جب آپ کرتے ہیں, مغرب نے اس کو سمجھ لیا نا, مغرب نے اس بات کو سمجھ لیا نا کہ دکانداری حکومت کا کام نہیں ہے. اور بھیانک نتائج ہیں. اور تاریخی تجربہ یہ ہے, جہاں کہیں سوشلزم ہے, تعلیم تو انہوں نے 100% کر دی, مزدوروں کے حقوق تو انہوں نے دے دیے, ان کی جابز تو انشور کر دی, رہائش کا بھی بندوبست کر دیا. انسینٹیو نہیں رہا نا. چین میں کب ترقی شروع ہوئی؟ جب انسینٹیو دیا. جب ڈنگ ساؤ پینگ نے کہا کہ بلی سفید ہے یا کالی, اس سے غرض نہیں ہے, دیکھنا ہے کہ چوہے پکڑتے ہو کہ نہیں پکڑتے. جو انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے کلائمیٹ ٹھیک کی. اچھا, بہرحال وہ امریکی بلیک میل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک صورت یہ ہے, آپ نوٹ چھاپ لیں, آپ ان کی شرائط مان لیں, آپ ان سے قرضے لے لیں, اور 2-3 سال کے بعد پھر جا کے کشکول لے کے کھڑے ہوں. $6 بلین اونلی, جس میں سے $2 بلین انہوں نے دیے, $4 بلین کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. اور شرائط خدا کے بندو, یہ پرائیویٹائزیشن کرو, اس میں ہر سال $2-3 بلین جاتے ہیں. اگر یہ تم بچا لو, تمہیں بھیک مانگنے کی تو نہ پڑے. آپ سرکار اصلاحات کریں, اگر سول سروس میں بتدریج 3 سال آپ کو ملے تھے تو آج آپ اتنے محتاج نہ ہوتے. سرکاری اخراجات میں جہاں کہیں بچت ممکن ہے, وہ اتنے بڑے فگرز ہیں. افسوس کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس ساری اسٹڈی کرتا. کتنے 8-9 ارب روپے صرف پنجاب میں کاروں کے پٹرول پہ خرچ ہو جاتے ہیں. بھائی یہ کمال ہے, ایک سیکٹری کے پاس 2-2 3-3 کاریں, ایک وزیر کے پاس 3-4 کاریں. پھر 36 کاروں کی منظوری کے حوالے سے بات چل رہی ہے. ہارون صاحب, آپ خزانے کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کل ریلوے سے متعلق کچھ انکشافات کرنے تھے. کتنے 40 ارب روپے پینشن میں جاتے ہیں, 40 ارب روپے. جب یہ بر وقت ان چیزوں کا فیصلہ نہیں ہوتا, پھر کرپشن ہے ریلوے میں. میں نے آپ کو بتایا, مجھے 1 سے زیادہ دفعہ ریلوے میں ٹریول کرتا ہوں پنڈی سے, جب لاہور آتا ہوں, لاہور سے پنڈی جاتا ہوں بعض اوقات, تو مجھے 1 سے زیادہ بار انہوں نے کہا آپ کو ٹکٹ خریدنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا آپ کو تو مجھ سے 2 ٹکٹ کا مطالبہ کرنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں 7 والی سیٹ اگر خالی ہو تو آپ کی مہربانی ہوگی, 30% انہوں نے خالی رکھنی ہوتی ہیں. آپ کو تو چاہیے مجھ سے کہ 2 ٹکٹوں کے پیسے دیں. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, آپ کی کیا لائلٹی ہے اس ادارے کے ساتھ؟ کرپشن الگ ہے, اور ہر سرکاری دفتر میں کرپشن. انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے؟
یہ جو 5,000 ارب روپے آیا اس سال باہر سے، 5,000 ارب روپے انویسٹمنٹ نہیں آتی، 32 بلین ڈالر ہے، وہ سارے اس میں خرچ بھی کیے لوگوں نے، کھانا کھایا، لباس خریدا، بچوں کی فیسیں دی، بجلی اور گیس کے بل دیے، لیکن اس میں بہت سی بچے جو ہے وہ پراپرٹی میں گئے نا۔ سن انڈسٹری تو نہیں لگتی، آپ انڈسٹری لگا کیسے سکتے ہیں؟ 20-25 محکموں کو ڈیل کریں، بڑی موٹی کھال چاہیے، رشوت دیں، آپ رشوت بھی دیں، منت بھی کریں، یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے۔ ہارون صاحب، پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ حکومت نے کوئی اصول نہیں طے کیے نہیں دیکھیں، انڈسٹری میں تو آپ کو اجازت لینی ہے، مشینری خریدنی ہے، مینیجرز رکھنے ہیں، اس سارے کام کو سمجھنا ہے، پھر اس کی جو اگر وہ ایکسپورٹ کرنی ہے اس کا بندوبست کرنا ہے، لیبر مینجمنٹ کرنی ہے، وہاں سہولتیں فراہم کرنی ہے، بجلی کا اگر کوئی مسئلہ ہے وہ حل کرنا ہے، یونین اگر ہے اس سے ڈیل کرنا ہے، پھر وہاں کارکنوں کے 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور بہرحال ساری دنیا میں ہوتے ہیں، حل کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر 20-25 محکمے آپ کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں تو کون خاص ماحولیات والا آتا ہے، وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ ماحولیات کے اعتبار سے یہ فیکٹری ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے پیسے دیں، پھر یہ ڈرائیو کا ہم روز روتے رہتے ہیں نا جی۔ اور یہ آج اس کا بیان پڑھ رہا تھا میں کل، اس کا ہم نے جو مسئلے 74 سال میں حل نہیں ہوئے تھے ہم نے کیے ہیں، بزدار صاحب کا، ذرا جا کے توسا میں دیکھا تو صحیح، ہزاروں ایکڑ سرکاری اراضی پہ قبضہ ہوا ہے، اور جو زرعی گریجویٹس کو زمینیں دی تھی ابھی تک الاٹ نہیں ہوئی، اور ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں، بزدار صاحب کے بھائی دھمکیاں دیتے ہیں کیا یاد کہ لے لو زمین۔ صاحب آپ نے بزدار صاحب تو بھی یہ کہتے ہیں ہم نے جو وعدے کیے ہم نے وہ پورے کر دیے، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ خبر آپ نے کوئی دینی دعووں کا کیا، گجرات کی ایک خبر تھی وہ آپ کو بتایا، وہ یہ اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں، اور IMF پہ، یہ گجرات میں کو ڈویژن بنانے کا ایک بہت قابل اعتماد ذریعہ کے ساتھ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جون میں اس کا اعلان کیا جائے گا، بجٹ میں لوکیشنز ہوں گی، 20 ایک دو رویہ سڑک بنائی جا رہی ہے ڈنگا تک، گجرات سے 20 کلومیٹر کی دو رویہ، اس پہ بارسوخ لوگ زمینیں خرید رہے ہیں، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، جیسے اس رنگ روڈ کی لاہور والے کی الائنمنٹ بدلتی رہی تھی، جیسے پنڈی والے کی بدلنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو کتنا بڑھا دیا تھا اس کو، اور جیسے ہر پروجیکٹ میں ہوتا ہے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ گجرات کو ڈویژن بنانا چاہیے۔ گجرات کو ڈویژن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ایک انتہائی قیمتی زرعی زمین ہے، لا تعداد دفاتر بنیں گے، آبادی بڑھ جائے گی، جو سرکاری ملازم ہوں گے ان کے گھر بنیں گے، ساتھ اس کے جیل میں اسے کیوں نہیں بناتے؟ کھاریاں سے تو سطح مرتفع شروع ہو جاتی ہے نا، تو وہ تو زمین جو ہے وہ بہت کم کاشت کے قابل ہے، اور پھر وہ یہ گجرات تو لاہور سے گجران والے سے بہت دور نہیں ہے، لیکن جہلم تو پنڈی سے بہت دور ہے، 110 کلومیٹر ہے، اور وہاں بنائیں، وہاں پانی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اب نہر بھی کھد رہی ہے، اور زیر زمین پانی بھی ہے، اور وہاں بنائیں، یہاں بارسوخ لوگ زمینیں خرید رہے ہیں، اور وہ 1,000 روپے کے لاکھ روپے بنائیں گے، افسوسناک ہے، مگر یہی ہے۔ وہ UNDP کی رپورٹ پھر مجھے یاد آتی ہے کہ 2600 ارب روپے پاکستان ہر سال اشرافیہ پہ خرچ کرتا ہے، 2600 ارب۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے سیاست سے متعلق بات ہوگی، لاہور کی بائی الیکشنز کے اوپر خاص طور پہ NA 133 کے حوالے سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ملک کے آئندہ مستقبل یعنی بچوں کے لیے جو حالیہ پروموشن پالیسی متعارف کرائی ہے اس کے ریزلٹس کتنے تباہ کن ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، پولیٹکس کے اوپر مجھے کچھ اور بھی بات کرنی ہے، جیسے کہ لاہور کا بائی الیکشن NA 133، کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا کتنا مناسب انتخاب ہے چیمہ صاحب اس سیٹ کے لیے، اور پرویز ملک صاحب کے انتقال کے بعد اس میں اختلاف تو ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک آسودہ حال آدمی چاہیے، یعنی پولیٹیکل پارٹیز نے اس سے کمپرومائز کر لیا ہے کہ الیکشن پیسے سے ہی لڑا جائے گا، یہ عجیب جمہوریت ہے۔ الیکشن یعنی جو آدمی زیادہ پیسے یہ کہا کیسی جمہوریت ہے؟ جو آدمی زیادہ پیسے خرچ کر سکتا ہے وہ ویسے ہلکے کو سمجھتے ہیں، بات پہ کوئی نمبر 1000 تک تو قابل فہم ہے،
مگر 1100 میں سے 1110 بھی تو وہ ہارون صاحب سوچ سے بھی اوپر کا معاملہ ہے. چلے بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. اس کے کوئی حل نکالنا پڑے گا. بہت شکریہ. میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.